ہمیں کچھ بھائی کہتے ہیں کہ حضرت علی حضرت معاویہ کا معاملہ اسلام کا تاریخی معاملہ. نہیں جی، تاریخی معاملہ نہیں ہے. انہی بھائیوں نے ہی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ نبی الاسلام کی حدیث ایک مرفوع مشکات کے اندر اور مسند احمد کے اندر، اس کی سند میں کلام ہے، لیکن بعض محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں، اور جو صحیح سند ہے فضائل صحابہ عام نمبر کی کتاب میں موقوفاً مولا علی سے ہے کہ حضرت علی کی وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک محبت میں غلوف کر کے، ایک دشمنی میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ فروعی رہ جاتا ہے جب آپ کی جہنم اور جنت کا فیصلہ ہو رہا ہو؟ اور پھر اسپیسیفکلی آپ نے جس جنگ کا ذکر کیا اس کے بارے میں تو بخاری میں حدیث ہے 2812 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس ہے عمار، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. بھئی جہاں پہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں وہاں آپ کہہ رہے ہیں یہ تاریخی بات ہے صرف. ہاں اگر آپ ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں وہ تو قرآن بھی تاریخی کتاب ہے، ایک قرآن میں بھی تو تاریخ بیان ہوئی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کا جو واقعہ ایک تاریخ ہے گزر چکی، لیکن آج تک مثال دی جاتی ہے برادران یوسف کی کہ انہوں نے زیادتی کی، صحابی ہوتے ہوئے ایک نبی کے ساتھ زیادتی کی. اگر ایک صحابی نبی کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے تو ایک صحابی دوسرے صحابی سے زیادتی کرے تو یہ بات تو شاہی کوئی نہیں رہتی. اور صحابی بھی ڈبل. حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف کے بھی صحابہ ہیں اور حضرت یعقوب اپنے والد کے بھی صحابہ ہیں. اور غداری کس سے کر رہے ہیں؟ حضرت یعقوب سے بھی غداری کی کہ ان سے ان کا بیٹا چھین لیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو زیادتی کی اپنے بھائی کے ساتھ بھی زیادتی کی.